وہ بری طرح بھاگتے ہوئے منہ کے بل گری تھی۔ کون کون ہو تم جو میرا پیچھا کر رہے ہو؟ وہ بری طرح خوف کھاتے چلائی تھی، مگر اس نقاب پوش کو اپنی جانب تیزی سے بڑھتے دیکھ کے وہ پھر سے کھڑی ہوتی بھاگنے لگی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں! وہ بری طرح روتے بھاگ رہی تھی، خوف سے اس کا روم روم سے لگ رہا تھا۔ کون کون تھا یہ جو اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ اس شخص کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھتے اس کا جی بری طرح گھبرا گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بری طرح گر گئی تھی، پیروں سے چپل ٹوٹ کر کب کی گر چکی تھی۔ پیروں سے خون رس رہا تھا، وہ نہ جانے کب سے بھاگ رہی تھی، اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ یہ کون تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ اس کو اپنی زندگی ختم ہوتے ہوئے دکھنے لگی۔ وہ اس کو اپنے قریب دیکھتے پیچھے کی جانب گھسیٹنے لگی تھی۔ وہ شخص اب اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، خوف سے اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی پاکٹ سے چاقو نکالتے اس کے چہرے پر مار گیا تھا۔ آہ! وہ بری طرح چلاتے جاگی تھی، خوف سے اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ سخت سردی میں بھی اس کا چہرہ پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھتی سائڈ لیمپ چلا گئی تھی، خوف سے وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ تھینک گاڈ یہ خواب تھا، یہ تو خواب تھا، مگر کوئی تو تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ کون تھا؟ وہ اس کے بارے میں پوچھتے بری طرح خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ نظر گھما کر ٹائم دیکھتے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس خیال نے اسے مزید خوف سے دوچار کیا تھا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ خالی جگ دیکھتے اس کو رونا آنے لگا۔ اپنی سستی کی وجہ سے اس نے جگ میں پانی نہیں بھرا تھا، اور ابھی اس کا خمیازہ وہ اس طریقے سے بھگت رہی تھی۔ خیر پیاس سے اسے اٹھنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ اپنی چادر کو طریقے سے اپنے اوپر لپیٹتی وہ جگ لیے باہر آئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا پانی کو بھاڑ میں ڈالنے کا دل کیا تھا، مگر پیاس سے نظریں نہیں چرا پا رہی تھی۔ اللہ کا نام لیتی وہ قدم بڑھاتے کچن کی جانب گئی تھی۔ جگ بھرتے وہ کچن سے باہر آئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے سے رکنا پڑا تھا۔ آیت الکرسی پڑھتے وہ خوفزدہ نگاہوں سے ڈرائنگ روم کی جانب گئی تھی۔ اسے وہاں کسی کے قدموں کی آواز محسوس ہوئی تھی۔ خواب یاد آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر خوف اسے یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کون کون ہے؟ خوف سے اس کی آواز پھنس چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اندھیرا اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ تبھی لائٹ آ گئی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے قدم قدم چلتے اس پردے کے پاس آئی تھی۔ وہ پردہ اسے ہلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے پردہ ہٹاتی، پیچھے سے کوئی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ بری طرح چلاتے پیچھے کی جانب مڑی تھی۔ شاہمیر کو دیکھتے وہ گہری سکون کی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ یا اللہ، اتنی رات کو مجھے ڈرا دیا آپ نے شاہمیر بھا۔ سوہن نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گی میری جان؟ دیکھو شوہر کو یوں نہیں تڑپاتے، کتنی منانے کی کوشش کر چکا ہوں، اب تو میرے حال پر رحم کھاؤ بیبی ڈال۔ شاہمیر نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بے قراری سے کہتے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کا دماغ بھگ سے اڑایا تھا۔ سوہن کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ شاہمیر یہ کیا کہہ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاہمیر اس کے بڑے بھائی کا، احمد کا دوست تھا، اس کا شوہر تو نہیں، پھر وہ اس کو اپنا شوہر کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کی اتنی بے باکی پر اس کے گال گلاب ہوئے تھے۔ شاہمیر اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، شاہمیر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کچھ مت کہو ڈارلنگ، جب کہتی ہو میرا دل ہی دکھتا ہے۔ اتنا عرصہ مجھے خود سے دور رکھا، آج مجھے اپنی موجودگی محسوس کرنے دو۔ سوہن بری طرح گلابی پڑتے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ اس کے بڑے بھائی احمد کا دوست تھا، پولیس کے کامیاب عہدے پر تھا، ہمیشہ سے ان کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا، کبھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، آج ایسا کیوں کر رہا تھا؟ سوچ سوچ کر ہی سوہن کے اوسان عطا ہو رہے تھے۔ پر میری بات تو سنیں شاہمیر، میری جان، میں نے کہا نا کچھ مت کہو۔ وہ اس کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں قید کیے باہر لے آیا تھا۔ سوہن اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاہمیر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ نازک جان چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو سکی۔ وہ باہر لاتے اس کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ گاڑی کو چلاتے وہ اس کو اپنے گھر کے راستے پر ڈال گیا۔ سوہن کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں پھیلنے لگی تھی۔ شاہمیر بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی اگر آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا سوچا تو۔ آپ ایسے ہیں، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ حلق کے بل دھاڑی تھی، اس نے کبھی بھی شاہمیر کو لے کر یہ سب نہیں سوچا تھا۔ شاہمیر ایسا نکلے گا، وہ اب بھی بے یقین تھی۔ تمہارے گھر میں لاؤنج میں پردے کے پیچھے 2 لوگ چھپے ہوئے تھے سوہن، جن کے پاس ہتھیار تھے۔ وہ تمہارا سٹاکر ہوگا۔ ان کا آج رات کا کیا ارادہ تھا وہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم خود بہتر جانتی ہو۔ شاہمیر نے کہتے اس کے سر پر 7 آسمان گرائے تھے۔ خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ اتنی سیکیورٹی میں کوئی اس کے گھر کیسے گھس آیا تھا؟
اگر شامیر نہ آتا تو سوچ کر ہی وہ لٹھا ہو چکی تھی۔ شامیر بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بلک بلک کر روتی چھوٹی بچی کی طرح شامیر کے بازو سے لپٹ گئی۔ شامیر نرم نگاہوں سے اس کو دیکھتے اس کے خود سے دور کر گیا تھا۔ تم فکر مت کرو سون، تھوڑی ہی دیر میں احمد پہنچنے والا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ آپ کیسے پہنچ گئے وہاں شامیر بھائی؟ دماغ میں گھومتا سوال اس نے آخر کار شامیر سے پوچھ ہی لیا تھا۔ احمد کا مجھے فون آیا تھا کہ انکل انٹی آؤٹ آف ٹاؤن ہے اور وہ بھی کسی کام سے تھوڑا دور ہے، تو میں تمہاری خیریت معلوم کر لوں، مگر مجھے گھر میں گھستے ہی کسی خطرے کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ آئی ایم سوری شامیر بھائی، میں نے آپ سے اونچے لہجے میں بات کی۔ سوہن کو بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، اس وقت جو سب ہو رہا تھا کوئی بھی ہوتا وہ یہی ری ایکشن دیتا، وہ نرم لہجے میں کہتا۔ سوہن کو سکون بخش گیا تھا۔ شامیر بھائی 6 بج رہے ہیں، آپ اتنی صبح مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ نیند میں جھومتی شامیر سے بولی۔ شامیر ایک سخت نظر اس پر ڈال گیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا، اور وہ تھی کہ اتنی آرام سے سو گئی تھی۔ تمہارے گھر جا رہا ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہوں نا میں، تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ تمہیں اب تمہارے گھر چھوڑ دوں، تو اب تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ شامیر بھائی میں آپ کے دوست کی بہن ہوں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوہن کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ شامیر بنا کچھ بولے اپنا سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا۔ ساری رات وہ ایک لمحے کو سو نہیں سکا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اسے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ کل اس کی ڈیوٹی پر اس کا کیا حال ہوگا اسے ابھی سے سمجھ آ گیا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ 15 منٹ کی ڈرائیونگ 10 منٹ میں کر کر سوہن کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے، چاہتا تو وہ باہر سے بھی جا سکتا تھا، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ اندر آیا تھا کہ وہ باحفاظت اسے اس کے بھائی کے حوالے کر کے یہی جائے۔ احمد کو دیکھتے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ احمد کے ماں باپ بھی واپس آ چکے تھے۔ احمد اس کے پاس آتا اس کے سینے سے لگا تھا۔ تو میرا جگری یار ہے یار، جب بھی مشکل پڑی ہے تو نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ احمد کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ ارے احسان کی کیا بات ہے احمد، ہم دونوں دوست ہیں، آج تجھے میری ضرورت پڑی تھی، کل کو مجھے بھی تو تیری ضرورت پڑ سکتی ہے نا۔ شامی نے محبت بھرے لہجے میں کہتے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تو نے ان کا پتہ لگوایا شامی کہ وہ لوگ کون ہیں جو میری بہن کا پیچھا کرتے ہیں؟ میں نے بہت کوشش کی ہے مگر ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ شامی نے معلومات احمد تک پہنچائی تھی۔ احمد اس سے الگ ہوتا ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھتا، اس کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں شامی، کیا تو مجھے دے گا؟ شامیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ احمد نے کبھی بھی اس سے اس لہجے میں تو بات نہیں کی تھی، بھلا ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے وہ تمہید باندھ رہا تھا؟ احمد تمہیں تمہید کیوں باندھ رہا ہے؟ تو حکم کر، میں پورا کیوں نہیں کروں گا؟ شامیر ہم نہیں جانتے کہ وہ لوگ کون ہیں جو میری بہن کا پیچھا کرتے ہیں، میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا، کام کی وجہ سے مجھے آئے دن دور جانا پڑتا ہے، تو میری بہن سے نکاح کر لے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا مجبور لگا تھا۔ شامیر جھٹکا کھاتے پیچھے ہوا تھا۔ اس نے سب سوچا تھا مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ سوہن بھی حیران احمد کو دیکھ رہی تھی۔ احمد تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تو جانتا ہے نا میں انگیجڈ ہوں، کچھ عرصے میں میری شادی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں تجھے اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں شامیر، پلیز میری بہن سے شادی کر لے۔ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس چیز کا دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کے ساتھ کچھ ہو گیا میں اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں اسے مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، اور میری نظر میں تجھ سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ میری بہن کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ احمد اس کے پاس آتے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ شامیر اب کی دفعہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک نہیں پایا تھا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر احمد، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں شامیر، مگر پلیز ہماری دوستی کا خیال کر لے، میں تجھے اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بہن سے نکاح کر لے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا بڑا ہی مجبور لگا تھا۔ شامیر نے سرخ نگاہوں سے سوہن کو دیکھا تھا جو ساکت اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے جڑے ہاتھوں کو کھول گیا تھا۔ دوستی کے واسطے نے اسے وہ چیز کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں احمد، تو جب بولے گا میں یہ نکاح کر لوں گا، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ احمد کے چہرے پر خوشی کے رنگ کھلکھلانے لگے تھے، جبکہ سوہن اب بھی بے یقین تھی۔ اس کے ماں باپ، اس کا بھائی اس کے ساتھ یہ کریں گے، اس نے نہیں سوچا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ نکاح ابھی ہو جائے شامیر، میں آج اپنی بہن کو تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، مگر ابھی ٹائم دیکھ، صبح کے 6 بج رہے۔ شامیر تیز لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا۔ میں سب کر لوں گا، تو ٹینشن نہ لے، تو بیٹھ، میں قاضی صاحب کو بلاتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہتا تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔
شاہمیر نے سرد سرخ نگاہوں سے سوہن پر ڈالی تھی۔ اسے فساد کی جڑ یہی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رخ موڑ گیا تھا۔ جو بھی ہو رہا تھا اس کی منشا سے نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا یہ کرنے کے لیے۔ دوستی نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ دونوں طرف سے نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم سوہن کو مبارکباد دی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ میری بچی، تو بہت خوش نصیب ہے جو تجھے شاہمیر جیسا ہمسفر ملا ہے۔ میری بچی، تم دونوں کو نکاح جس بھی حالات میں ہوا ہے وہ تیرے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ بس ثابت قدمی سے اس رشتے کو نبھانا۔ وہ اس کو سمجھاتی دوبارہ سے اس کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی، جبکہ سوہن اب بھی صدمے میں تھی۔ آج اس گھر میں وہ دھڑلے سے رہتی تھی اور آج ہی یہ گھر اس کے لیے پرایا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ اس کی پیشانی چومتے سے دور ہوئی تھی۔ اللہ تجھے خوش رکھے گا میری بچی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے اس کی گریبان میں جذب ہوا تھا۔ احمد اس کو سینے سے لگاتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ میری بہن، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہوں گے، مگر اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب میں نے کیا ہے، اور تم دیکھنا وقت ثابت کرے گا کہ میرا فیصلہ تمہارے حق میں کتنا اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ سوہن بنا کچھ بولے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ شاہمیر نکاح کے فوراً بعد باہر جا چکا تھا۔ سوہن کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نکاح میں اس کی مرضی شامل نہیں، مگر وہ یہ کرے گا اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ میں جانتا ہوں شاہمیر کچھ عرصہ تم سے دور رہے گا، مگر اسے اپنی محبت سے اپنا کر لینا سوہن۔ میرا دوست بہت اچھا ہے۔ وہ اس کو سمجھاتے باہر لایا تھا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے احمد کو دیکھتی گھبرا رہی تھی۔ اس نے تو ابھی شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی 3rd ایئر میں تھی۔ سوچا تھا پڑھ لکھ کر کچھ بن کر شادی کرے گی، شادی یوں ہو جائے گی، اس کو کیا معلوم تھا۔ احمد نے نرمی سے اس کو شاہمیر کی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ شاہمیر لب پھینچے رخ موڑ گیا تھا۔ احمد اسے طریقے سے بٹھاتا شاہمیر کی جانب گیا تھا۔ ہماری لاڈو پلی بہن میں نے تیرے حوالے کی ہے شاہمیر، تو اس کا خیال رکھو، مجھے تیرے اوپر بھروسہ ہے۔ شاہمیر بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو وہاں سے نکال لایا۔ سوہن خوفزدہ ہوتی گاڑی کے دروازے سے چپک گئی تھی۔ شاہمیر کا سرخ چہرہ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے شاہمیر اپنے ہاتھوں کا مکہ بناتی اسے اسٹیئرنگ پر مار گیا تھا۔ وہ بری طرح چلاتی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شاہمیر نے سرخ نگاہ سوہن پر ڈالی تھی۔ سوہن بری طرح کپکپاتے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ محترمہ، یہ پوری سیٹ آپ کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں بیٹھے گا جو آپ دروازے سے یوں چپک کر بیٹھی ہیں، اس لیے مہربانی کر کے یہاں آ جائیں، کیونکہ اگر دروازہ کھلتے ہی آپ نیچے گر گئی تو آپ کے ماں باپ ہتھیار لے کر میرے اوپر چڑھ جائیں گے کہ میں نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ سرد سرخ لہجے میں کہتا وہ اس کو شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ اپنی چادر صحیح کرتی طریقے سے بیٹھی تھی۔ شاہمیر ایک سرخ نگاہ اس کے اوپر ڈالتا گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر گیا تھا۔ سوہن آیت الکرسی کا ورد کرتے شاہمیر کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کے اس کو ندامت ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی بوجھ کی مانند اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ اس کو اپنے ماں باپ سے شکوے ہوئے تھے۔ کیا تھا اگر اس کی حفاظت کے لیے وہ کوئی گارڈ رکھ دیتے تھے؟ یہی ضروری تھا کہ وہ اس کو بیاہ دے، وہ بھی اس کے ساتھ جو پہلے سے منگنی شدہ بھی تھا اور اپنی منگیتر سے بے حد محبت بھی کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کی شادی ایسی ہو، مگر جو سوچتے ہیں ویسا ہوتا کب ہے؟ نہ چاہتے بھی اس کی ہچکیاں نکلنے لگی تھی۔ شاہمیر سرخ نگاہوں سے اس کو دیکھتا گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر گیا۔ رونا مجھے چاہیے محترمہ، خود ایسے رو رہی ہے جیسے زیادتی میرے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کا مکہ بناتے اسٹیئرنگ پر مار گیا تھا۔ سوہن بری طرح کپکپاتے خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اگر وہ کچھ کرے گی تو اسے بھی یوں ہی مارے گا۔ اس کو چپ ہوتے دیکھ کر شاہمیر کو سکون کی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر گاڑی روکتا گاڑی سے نکل آ گیا تھا۔ وہ چادر سیٹ کرتی اپنی جگہ سے صحیح سے بیٹھی تھی۔ کافی انتظار کرنے کے بعد بھی جب شاہمیر نے اس کی طرف کا دروازہ نہیں کھولا تب مجبوراً وہ خود دروازہ کھول کر نیچے اتری تھی۔ محترمہ، نیچے اترنے کے لیے کیا انویٹیشن چاہیے تھا جو اتنی دیر بعد اتری ہے؟ اس کا طنزیہ لہجہ سن کر اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ چلو اندر، امی ابو انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کہتا تیز قدموں سے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے ساتھ ساتھ ہوئی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کس قسم کا ری ایکشن دیں گے، یہ سوچ کر اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو چادر میں چھپا گئی تھی۔ وہ ایک نظر سے دیکھتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ دونوں اپنی جگہ پر رک گئے تھے۔ ساجدہ بیگم اور حسن صاحب سامنے ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم امی ابو۔
وعلیکم السلام بچے، یہ اتنی صبح صبح سوہن بچے تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ساجدہ بیگم نے اس سے سوال کیا تھا۔ سوہن اپنے لبوں کو کاٹ کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، امی یہ میری بیوی ہے۔ وہ یہ ایک لفظی جواب دیتا اپنے ماں باپ پر بم پھوڑ چکا تھا۔ کیا؟ شامل ہی تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسن صاحب نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ جی ابو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرا اس سے نکاح ہوا ہے۔ وہ ان کے پاس جاتے ان کو پوری کہانی سنا چکا تھا۔ سوہن خوف سے زرد ہوتی بری طرح رونے لگی۔ ساجدہ بیگم سب کچھ سنتی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ میرے بچے رو مت، فکر مت کرو، ہم دونوں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تم تو ہمیں بہت پسند ہو بچے، شاید اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، اس لیے ایسے ہی ہوا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھا رہی تھی۔ سوہن تھوڑی سی نرمی پاتے ہی بکھر گئی تھی۔ آج رات اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا تھا کہ وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا تھا۔ حسن صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔ یہ بچی ہمیشہ سے انہیں پسند تھی، ان کی بہو بھی بن جائے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ شاہمیر ایموشنل سین دیکھتے چپ چاپ وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج کا دل مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا اور یہ سب دیکھ کر وہ اسے مزید برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی حسن صاحب اور ساجدہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ ساری رات سکون سے سو نہیں سکی تھی، آنکھیں گلابی ہو گئی تھیں۔ ساجدہ بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ میری بچی، تم بھی بہت تھک گئی ہوگی، چاہو تم بھی آرام کر لو۔ کدھر جاؤں آنٹی؟ ہاں آنٹی نہیں، امی۔ شاہمیر امی کہتا ہے، اب سے تم بھی مجھے امی ہی کہو گی۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ ان کی اتنی نرمی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا بولوں گی اب سے مجھے؟ امی۔ کہاں جاؤں امی؟ وہ سوالیہ لہجے میں ان سے پوچھتے کھڑی ہوئی تھی۔ میرے بچے، تمہارا شوہر شامیر تو ظاہر سی بات ہے تمہیں اسی کے کمرے میں جانا ہے۔ شامیر کے؟ وہ بری طرح ہقلا گئی تھی۔ ہاں بچے، پر امی وہ بہت غصے میں ہے۔ میں جانتی ہوں شامیر غصے کا تھوڑا تیز ہے، مگر وہ کھائے گا نہیں تمہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے شاہمیر کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ جاؤ، اور زیادہ غصہ کری تو مجھے آ کر بتانا، میں خود سے اس کے کان کھینچوں گی۔ دیکھتی ہوں کہ میری بچی کو یہ کیا کہتا ہے۔ وہ اس کو سمجھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے اندر ڈھیروں ہمت جمع کرتی دروازے کو کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ شاہمیر کو بستر پر لیٹے دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے قدم قدم چلتی بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ ادھر میری بات سنو، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ جی؟ وہ اس پر نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ تمہارا اور میری شادی کا خوشی سے ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بستر کی جانب اشارہ کرتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کا اشارہ سمجھتے سوہن شرمندگی سے سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ کہاں سو پھر؟ اس کے سوال پر شامیر کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ سو جاؤ یہاں، میں چلے جاتا ہوں صوفے پر۔ پہلے ہی پورا دن خراب کر دیا، اب صبح بھی خراب کر دی، وہ غصے میں کہتا کھڑا ہوا تھا۔ سوہن اس کی پشت دیکھتی آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ اس کی باتیں سوہن سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو اس وقت اپنے آپ سے سخت نفرت ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کو کیا ہی کہہ سکتی تھی؟ اس کے اوپر اس کے بھائی نے اسے زبردستی مسلط کیا تھا۔ اسے احمد سے بھی بے حد شکوے ہوئے تھے۔ اب سو بھی جاؤ یا یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ اگر تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی نا تو امی مجھے نیند چھوڑیں گی۔ سن چکا ہوں تمہاری اور امی کی باتیں، اس لیے اب سو جاؤ بنا باتیں سوچے۔ وہ اس کو کہتا رخ موڑ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سنتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اس کمرے میں ان دونوں کی گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ ابھی اسے سوئے تھوڑا ٹائم ہی ہوا تھا کہ تبھی شاہمیر کے جگانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کب سے اٹھا رہا ہوں، کون سے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی تھی جو اٹھ ہی نہیں رہی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اس کی جانب دیکھتے پر مجبور ہوئی تھی۔ پولیس یونیفارم میں وہ ہمیشہ کی طرح ورچی لگ رہا تھا۔ جلد چمک رہی تھی۔ بلیک کلر کا یونیفارم پہنے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے بال پیشانی پر گرتے ہوئے ہوا سے اڑ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار ان کی جگہ پر سیٹ کر رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے کی زیادتی سے لال ہو رہا تھا۔ کھڑی ناک غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، لب بھی بھیجے ہوئے تھے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص اتنا خوبصورت تھا، آج پہلی بار اسے معلوم ہوا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اس پر اپنی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے اس کو میسمرائز کر گیا۔ وہ سود بدخوئی اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کی نظر اپنے اوپر محسوس کر کے لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ اگر مجھے دیکھنے کا شوق پورا ہو گیا تو اٹھو اور میرے لیے ناشتے کا بول کر آؤ باہر۔
آپ روز ناشتہ کرتے تو ہیں شامیر، آپ خود ہی بول دینا۔ وہ جمائی لیتی بستر سے ٹیک لگا گئی تھی۔ جتنا کہا اتنا کرو، لیٹ ہو رہا ہوں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اٹھو اور جا کر میری ناشتہ بنواؤ، میں آ رہا ہوں باہر۔ وہ اس کو حکم دیتا ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کھڑوس انسان، تمیز سے بات بھی نہیں کر رہے مگر اپنے کام ضرور کروا رہے ہیں مجھ سے۔ وہ جمائی لیتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند اتنی آ رہی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی دوبارہ سو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ اس کو سوتے دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی جانب آتا اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ وہ جو گہری نیند سو رہی تھی اس بار پر بلبلا ہی اٹھی۔ تمہیں آدھے گھنٹے پہلے میں نے ناشتے کا بولا تھا اور تم سو رہی ہو۔ سوری شامل، اصل میں نیند اتنی آئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ شرمندہ ہوتی کھڑی ہوئی تھی۔ باہر چلو میرے ساتھ، اگر ملازمہ کچن میں نہیں ہوئی نا تو میرا ناشتہ اب تم بناؤ گی۔ کیا میں؟ مگر مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ میں تم سے بنوا لوں گا، باہر چلو۔ اچھا آپ جائیں، میں فریش ہو کر باہر آتی ہوں۔ مجھے تم پر ایک پیسے کا یقین نہیں ہے، میرے جانے کے بعد ضرور تم دوبارہ سو جاؤ گی، مجھے سب پتہ ہے، اس لیے ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کو اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ وہ اپنی نیند بھگاتے اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ کچن بالکل خالی تھا، کوئی بھی ملازمہ کچن میں نہیں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے کرسی پر جا کر بیٹھا تھا۔ اشارے سے وہ اسے ناشتہ بنانے کا کہہ چکا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے چولہے کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کرے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کوئی کام کیا کب تھا جو کچھ کرنا آتا۔ وہ شامل، مجھے کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ اس کی بات پر شامل اپنے چہرے پر ہاتھ پھینک کر رہ گیا تھا۔ فضول کی ڈرامے بازی بند کرو سوہن، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں، جلدی سے کچھ بنا کر دو مجھے۔ مگر مجھے کچھ بنانا بھی تو نہیں آتا، علاوہ ایک بوائل ایگ کرنے کے۔ اچھا بھی وہی کر دو، 2 ایگ بوائل ایگ کرو، ساتھ ہی میں ایپل جوس نکال کر دو مجھے۔ انڈے تو میں بوائل کر دوں گی مگر یہ جوس مجھے نکالنا نہیں آتا۔ میں بتاتے جا رہا ہوں، تم بناتی جاؤ۔ اس کو ہدایت دینے لگا۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ اس کے لیے جوس نکال چکی تھی۔ تھینکس گاڈ کہ تمہارے اندر دماغ ہے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم عقل سے بھی پیدل ہو۔ اس کی اس بات پر سوہن سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ مسلتے ہی اس کے پاس آئی تھی۔ شامل اس کو یوں اپنے پاس کھڑے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ وہ اس سے پوچھتا کھڑا ہوا تھا۔ جی، جلدی بولو۔ سوہن، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آلریڈی بہت لیٹ ہوا ہوں آج۔ شامل، میں یونیورسٹی میں تھی، ابھی پڑھ رہی تھی اور میں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں پڑھنے سے کب روکا ہے سوہن؟ میری بلا سے تم سب کرو۔ اس کی اس بات پر سوہن کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ زخمی نگاہیں اس پر گاڑ گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ تم پڑھ سکتی ہو۔ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا؟ نہیں، مطلب کہ میں جاؤں گی کیسے؟ میں تمہیں ڈراپ بھی کر دوں گا اور پک بھی کر لوں گا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ اسے ڈرائیور سے پک اینڈ ڈراپ کروا دے گا مگر اس کے اسٹاکر کی وجہ سے اس نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی بیوی تھی، یہ سب وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج تو بہت لیٹ ہو گئی ہوں، اس لیے آج چھوڑو، کل چلنا، اور آج رات چل کر میرے ساتھ اپنے کالج کا تمام سامان لے کر آنا تاکہ کل تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ جلدی جلدی کہتا اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ سوہن سکون کی سانس لیتے چیئر پر بیٹھی تھی۔ ویسے کھڑوس انسان اتنے برے بھی نہیں ہیں، اچھے تو ہیں، ورنہ مجھے کالج کی اجازت کیوں دیتے؟ وہ مسکراتے ہوئے شامل کے بارے میں سوچنے لگی۔ سارا دن گزر گیا تھا۔ وہ شامل کا انتظار کرتی کرتی تھک کر سو گئی تھی مگر شامل نہیں آیا تھا۔ رات کے 2 بجے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آج لیٹ جانے کی وجہ سے اس پر کام کا برڈن بہت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فری ہوا تھا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ سوچا تھا کہ سوہن اٹھی ہوگی تو اسے کھانے گرم کروا کر کھا لے گا مگر اس کو سوتے دیکھ کر اس کو تو اٹھانے کے لیے اس کا دل نہیں مانا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا دے مگر اس کو اتنا پرسکون سوتے دیکھ کے وہ اپنا ارادہ بدلتے کچن میں چلا گیا تھا۔ کھانا گرم کر کے رکھا تھا، وہ کمرے میں آتا سو گیا۔ اگلی صبح کھٹر پھٹر کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو کھولتا اس جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا جہاں سے کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سوہن کو تیار ہوتے دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو پونی ٹیل بنائے وہ کندھے پر ڈال گئی تھی۔ کندھے پر لٹکتے بال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ کانوں میں چھوٹی چھوٹی ایئر رنگز پہنے اپنے لبوں پر لپسٹک لگاتی وہ مکمل تیار تھی۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا کھڑا ہوا تھا۔ بھلا وہ اتنی پیاری تیاری کر کیوں جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔
ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ یہ لپسٹک مٹوا دے، مگر وہ اس کے بارے میں کیا سوچے یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تم اتنی جلدی تیار بھی ہو گئی؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے سے سوال کر گیا تھا۔ جی شکر ہے آپ اٹھ گئے ہیں، چلے اب جلدی سے ریڈی ہو جائے، میں باہر ناشتے کا کہتی ہوں۔ ایک سیکنڈ، ناشتے کا میں کہہ چکا ہوں، تم یہیں کمرے میں رہو، میں تیار ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ ہی چلیں گے دونوں۔ اس کو ایک نظر دیکھتا تیز قدموں سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھتی بستر پر بیٹھی تھی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار اس شخص نے اسے ڈھنگ سے بات کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکمل تیار باہر نکلا تھا۔ وہ اس دن بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سوہن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ اللہ نے اس کے نصیب میں ایک بے حد خوبصورت شوہر لکھا تھا۔ آپ اس یونیفارم میں بہت اچھے لگتے ہیں شامیر، نرم لہجے میں کہتی وہ شامیر کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ محترمہ میں اس لباس میں نہیں، میں ہر لباس میں اچھا لگتا ہوں۔ جی وہ تو ہے، مگر اس میں اب زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اچھا اگر باتیں بنا لی ہیں تو کھڑی ہو جاؤ، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ وہ اپنے اوپر یونیفارم پرفیوم چھڑکتا ہوا بولا تھا۔ جی چلیں۔ وہ کھڑی ہوتی ہی اپنا بستہ کندھے پر ٹانگ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہی میں کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وقت نے سکون کی گہری سانس بھری تھی۔ ابھی کچھ عرصہ سکون ہی سکون لکھا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں ان دونوں کو کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ سوہن سے کبھی وہ اچھے سے بات کرتا، کبھی روڈ ہی بات کرتا، مگر جیسا بھی تھا سب اچھے سے چل رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک ضروری فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ایک بے حد ضروری میٹنگ تھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی سخت ٹینشن میں بھی تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے سخت نگاہوں سے اپنے موبائل کو دیکھا تھا۔ ماریہ کا نام دیکھتے اس کے پیشانے پر پسینہ آیا تھا۔ شادی کے بعد سے ایک دن بھی اس نے ماریہ سے بات نہیں کی تھی۔ جو رشتہ اب ختم ہو گیا تھا، اس رشتے کو بڑھا کر وہ کرتا تو کیا کرتا۔ وہ کئی لمحے موبائل کو دیکھتا اسے آف کر گیا، مگر دوبارہ سے ماریہ کی کال آنے لگی تھی۔ وہ سر کھجاتے کال پک کرتے موبائل کو اپنے کان سے لگا گیا۔ ہیلو ماریہ، کیسی ہو؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ تم بے حد برے ہو شامیر، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مجھے اپنے جال میں پھنسایا، ایک عرصہ مجھ سے باتیں کریں اور اب شادی کسی اور سے کر لی۔ مجھے پتا تھا تم مرد سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سخت نفرت۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ دیکھو ماریہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب مجبوری کا نام بھی مت لینا۔ تم لڑکے کبھی مجبور نہیں ہوتے۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی، اس لیے تم نے یہ سب کیا۔ وہ بری طرح روتے فون کاٹ چکی تھی۔ شامیر سرخ نگاہوں سے فون کو دیکھتا اسے دیوار پر مار گیا تھا۔ فون ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر گرا تھا۔ دوسری لمحے وہ ایک مہنگا شو پیس اٹھاتے توڑ چکا تھا۔ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سوہن کا گلا دبا دے۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ کتنی محبت تھی نا اسے ماریہ سے، سب اس ایک لڑکی کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا آفس میں ٹہل لگانے لگا۔ ٹائم وہ بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اب اس کی اتنی سی کوتاہی کی سزا کیا تھی، یہ تو آگے ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شامیر کا انتظار کر رہی تھی، مگر شامیر تھا کہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ وہ پریشانی سے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، وہ وقت پر آتا تھا ہمیشہ۔ اس وقت ایسا کیا ہوتا جو اس نے نہ اب تک اس سے فون کیا تھا، نہ اب تک وہ آیا تھا۔ وہ خود بھی کافی دفعہ اسے فون ملا چکی تھی، مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ ٹینشن سے اپنی پیشانی مسلتے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، کوئی بھی اسٹاکر اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ خوش تھی، وہ بے حد خوش تھی۔ یونیورسٹی لگنے کے بعد سے ہی کوئی اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے آتا ہے۔ کس نیت سے آتا تھا یہ وہ آج تک نہیں جانتی تھی، مگر شادی کے بعد اس اسٹاکر نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے وہ بے حد خوش تھی۔ وہ پریشانی سے شامیر کا نمبر ملانے لگی، مگر اس بار بھی نمبر کو بند آتے دیکھ کے وہ فون کو بند کرتی بیگ میں ڈال گئی۔ اللہ کا نام لیتے اس نے راستے پر اپنا قدم ڈالا تھا۔ کوئی بھی ٹرانسپورٹ یہاں سے نہیں ملتی تھی، اس کے لیے سے آگے تک جانا پڑتا تھا، اور وہاں تک جانے سے اچھا تھا وہ یہاں سے پیدل ہی گھر کے لیے نکل جاتی۔ یہ سوچتے وہ اپنے اوپر چادر لیٹی اپنے قدم کو آگے جانا بڑھا گئی تھی۔ خوف تو محسوس ہو رہا تھا، مگر اب ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے گھر جانے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ دوسری جانب وہ چھٹکے سے مڑتا ٹائم دیکھنے لگا۔ دوسری ہی لمحے اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ پورا ہونا پونا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ وقت پر اسے لینے جاتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے یہ کوتاہی کری تھی، وہ سخت شرمندہ ہوا۔ دوسری ہی لمحے وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب گیا تھا۔ کیا ماریہ کا فون؟ اس وقت وہ سب بھول گیا تھا۔
اگر یاد تھی تو بس اپنی بیوی جسے اس کی حفاظت کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے اسٹاکر کے بارے میں سوچتے اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ گہری سانس بھرتا گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا تھا۔ احمد نے کہا تھا اس کا خیال رکھو، اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ گاڑی کو بھگاتے یونیورسٹی کے راستے پر ڈال گیا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس کی حفاظت کی دعائیں بھی مانگ رہا تھا۔ تھوڑا بہت نہیں، وہ پورا پونا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا اور اوپر سے موبائل بھی توڑ چکا تھا۔ اس کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ وہاں کس حال میں ہو، کیا کر رہی ہو، اس کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کو تیزی سے بھگاتے یونیورسٹی میں پہنچ چکا تھا۔ یونیورسٹی کو سنسان پڑے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی کہ تبھی اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ ایک لمحے کو وہ وہیں جم سی گئی۔ جانی پہچانی آواز اپنے پیچھے محسوس کر کے اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ وہ تو 1 مہینے سے اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، پھر آج وہ اس کے پیچھے دوبارہ۔ وہ اپنے چہرے کو ڈھکتی پیچھے کی جانب دیکھنے لگی تھی، جہاں کوئی نہیں تھا، مگر کوئی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے خود اس کی پرچھائی اور اس کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ اب وہ کہاں گیا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ آیت الکرسی پڑھتی تیز تیز چلنے لگی۔ تھوڑا دور جا کر اسے پھر اپنے پیچھے ان قدموں کی آواز محسوس ہوئی تھی۔ وہ مزید تیزی سے چلنے لگی۔ اس کو تیزی سے چلتے دیکھ کے وہ خود بھی تیز چلنے لگا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوتے بھاگنے لگی تھی۔ اس کو بھاگتے دیکھ کے وہ شخص بھی بھاگنے لگا۔ اس کے ہنسنے کی آواز سن کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ پیچھے دیکھتے بری طرح بھاگنے لگی۔ کالے کلر کی جیکٹ پہنے، چہرے پر نقاب چڑھائے، وہ اس کو پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا تھا۔ وہ کون تھا وہ اس کو چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ آنکھوں پر بھی کالا چشمہ لگا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو بھی چھپایا ہوا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوتے بھاگنے لگی تھی کہ تبھی وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ زمین پر گرنے سے اس کے پیر کا ناخن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تکلیف سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسٹاکر اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ سوہن کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ دوسری لمحے وہ ہمت کر کر کھڑی ہوئی تھی، چپل پیروں سے نکل کر دور گر گئی تھی۔ وہ اس وقت افسوس کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ پیشانی سے خون نکل رہا تھا، پیروں سے بھی خون نکل رہا تھا، سر سے دوپٹہ ڈھلک چکا تھا۔ اس وقت اسے اگر کسی چیز کی فکر تھی تو وہ تھی اپنی عزت کی اور اپنی جان کی۔ وہ اس شخص کے ہاتھ نہیں آ سکتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا چھپ کر اس کا پیچھا کرتا تھا، مگر آج وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا نام لیتی بھاگنے لگی تھی، تبھی وہ اپنے سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، وہ شخص اسے اپنی باہوں میں مضبوط سنبھال چکا تھا۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ شاہ میر کو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگتے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شاہ میر نے سرخ نگاہوں سے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو اپنی جگہ پر رک چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاہ میر، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ یہ شخص مجھے مار دے گا، شاہ میر، یہ شخص مجھے مار دے گا۔ وہ چلا چلا کر روتی اس کے سینے میں قید ہو جاتی رہی تھی۔ میری جان، تم فکر مت کرو، اب بس تم اپنی آنکھیں بند رکھنا، وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتا اس کو خود سے الگ کر گیا تھا۔ سوہن اپنی چادر طریقے سے اپنے سر پر ڈالتی بری طرح رونے لگی۔ میں نے کہا نا میری جان، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس کا سخت لہجہ سن کر وہ فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شاہ میر قدم چلتا اس کے پاس جاتے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گیا تھا۔ وہ شخص منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ تھپڑ کی ضرب اتنی زوردار تھی کہ اس کو اپنا کان بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھتے ایک جھٹکے سے اس کا ماسک اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا 22-23 سال کا تھا۔ اتنی سی عمر میں وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا، سوچ کر ہی شاہ میر کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مار گیا۔ اس کی نکسیر پھوٹتے خون نکل آیا تھا، مگر شاہ میر نے بس نہیں کی تھی۔ وہ اسے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ وہ شخص اس کی بیوی کا پیچھا کر رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جان نکال کر رکھ دے۔ وہ اس کو مار مار کر ادھموا کر چکا تھا۔ سوہن خوف سے کپ کپاتی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بول، کیوں میری بیوی کا پیچھا کرتا تھا؟ بول! وہ اس کے چہرے پر مکہ مارتا دھاڑا تھا۔ وہ شخص بری طرح کرہانے لگا تھا، مگر بولا تب بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے، بول! وہ کھڑے ہوتے اس کے چہرے پر ایک زوردار لات مار گیا تھا۔ اس شخص کی چیخیں نکلتی دور تک پھیلتی چلی گئی تھیں، مگر تب بھی اس نے کچھ نہیں بولا تھا۔ مجھے معلوم ہے تو کچھ نہیں بولے گا، تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ تو نے میری بیوی کا پیچھا کیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی پسٹول لوڈ کرتا اس پر تان گیا تھا۔ وہ شخص اس کے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں آئندہ آپ کی بیوی کا پیچھا بھی نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ شاہ میر تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی دونوں ٹانگوں پر گولی مار گیا تھا۔ یہ تیری سزا ہے، انہی ٹانگوں سے تو میری بیوی کا پیچھا کرتا تھا نا، اب تو عمر بھر ان ٹانگوں پر چل نہیں پائے گا۔
وہ پسٹل صاف کرتے دوبارہ سے اسے اپنی پاکٹ میں ڈال گیا تھا۔ سوہن اپنی چیخوں کو دبائے کھڑی تھی، آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بری طرح خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ شاہمیر کو اپنی جانب آتے دیکھ کے وہ رونے لگی۔ وہ اس کے پاس آتے نرمی سے اس کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف وہ خود بھی آ کر بیٹھتے گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال گیا۔ وہ اس کو نرمی سے تھامے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ سوہن کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اگر شاہمیر وقت پر نہ پہنچتا تو اس کا کیا ہوتا؟ سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پر بٹھاتا، خود زمین پر بیٹھا تھا۔ اس لڑکی نے اتنا کچھ سہا، وہ بری طرح شرمندہ تھا۔ اگر آج وہ ٹائم سے وہاں پہنچ جاتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ اب وہ شخص کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، تم مجھ پر یقین رکھو۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر یہ بات آج اسے معلوم ہوئی تھی کہ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل وہی تھی۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ بات آج اسے معلوم ہوئی جب وہ شخص اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کے دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کو یوں بے پردہ دیکھتے وہ اندر سے مر گیا تھا۔ اب تو وہ اسٹاکر چلا گیا ہے نا؟ شاہمیر، مجھے میرے بھائی نے آپ پر زبردستی مسلط کیا تھا۔ جس وجہ سے کیا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے طلاق دے دیں شاہمیر۔ آپ اس سے شادی کر لیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے بہت بڑی بات کر دی تھی۔ کچھ عرصے میں شاہمیر اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ شاہمیر اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے اس نے آج یہ بات کی تھی۔ اس کے منہ سے طلاق کا نام سن کر شاہمیر لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ دوسری ہی لمحے اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اوپر بیٹھا تھا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا سوہن، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں مانتا ہوں اظہار میں بہت دیر کر دی، مگر مجھے یہ بات خود بھی آج ہی معلوم ہوئی ہے۔ ماریہ بس میری پسند تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ میرے نصیب میں تم لکھی تھی، اس لیے یہ سب ہوا۔ تمہارا اور میرا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ میں جانتا ہوں جس وقت تمہاری میری شادی ہوئی اس وقت میں خوش نہیں تھا، مگر اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ تم میری بیوی ہو، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر سوہن گلابی ہوئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے شاہمیر؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں میری جان۔ تھینک یو شاہمیر، مجھ سے محبت کرنے کے لیے، مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ شاہمیر نرمی سے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھ گیا تھا۔ شکریہ تمہارا بھی میری زندگی میں آنے کے لیے اور میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ سکون کی لہر دونوں کے وجود میں پھیلتی چلی گئی تھی۔